السلام علیکم ڈیئر فیلز، ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ۔ آج کا دن شروع ہوا ایک انتہائی افسوسناک خبر سے، اور وہ یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر غالباً 13واں قاتلانہ حملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ یہ حملہ بالکل ناکام رہا۔ پاکستان میں آئے دن اس طرح کے الٹے سیدھے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ان واقعات کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اور کیسے ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، انجینئر صاحب کو آگے کیا پریکاشنز وغیرہ لینے چاہیے، اس سلسلے میں میرے ساتھ پاکستان کی بہت ہی فیمس ریلیجس جرنلسٹ جنید الرحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ لوگوں کو اکثر گمان ہوتا ہے کہ یہ میرے سگے بھائی ہیں۔ جنید بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں، اور فہد بھائی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس حساس موضوع پر مجھے مدعو کیا، اور میں انشاءاللہ تعالی عوام کے آگے وہ حقائق پیش کروں گا جو آج سے پہلے کسی بھی پاکستان کے مذہبی جرنلسٹ نے اس انداز میں اور اس دلیل کے ساتھ جو ہے وہ حقائق پیش کیے ہوں گے، کیونکہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی مذہبی اسکالرز ہیں جو مجھے حق بجانب لگتے ہیں اور جن کی دعوت و تبلیغ کا کام بالکل ٹھیک چل رہا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا ان سے کسی معاملے میں اختلاف ہو بھی جاتا ہے۔ اختلاف تو دین اسلام میں حسن ہے کہ آپ اگر اختلاف نہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ہے وہ مختلف ذہن کا بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر انسان کے بال مختلف ہیں، آنکھیں مختلف ہیں، بھویں مختلف ہیں، ناک مختلف ہے، منہ مختلف ہے، پورا جسم مختلف اللہ نے بنایا ہے، اور ہر انسان کا ایک ایک جسم کا جو جزو ہے وہ نرالا ہے۔ تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہو اور وہاں اختلاف نہ ہو۔ لیکن اختلاف کا مطلب قتل و غارت گری نہیں ہے، اختلاف کا مطلب جو ہے کسی کو قتل کرنا نہیں ہے۔ دین میں اختلاف کا مطلب جو ہے دلیل کا جواب دلیل سے دینا ہے، دلیل کا جواب چھرا لے کے کھڑا نہیں ہو جانا یا پسٹل لے کے کھڑا نہیں ہو جانا کہ اس شخص کی اکیڈمی کے باہر جو ہے وہ فائرنگ شروع کر دینا ہے اور دہشت گردی کا معاملہ کرنا ہے۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، یہ 13ویں دفعہ جو ہے ایک مذہبی اسکالر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ایک خاص مکتبہ فکر ہے جو یہ دہشت گردی کا معاملہ کر رہا ہے اور وہ مذہبی اسکالر کی جان لینا چاہتا ہے۔ تو آج عوام کے سامنے میں ایسے حقائق پیش کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں جنید بھائی آپ کو یہیں پر ہی روک کرنا، سب سے پہلے تو جو لوگوں کو آپ سے ڈیفینیٹلی اعتراض آئے گا نیچے کمنٹ کے اندر کہ آپ نے انہیں ایک مذہبی اسکالر بول دیا، ٹھیک ہے، لوگ تو پہلے ان کو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جنرل پرسپشن، اب کون ہے انجینئر مرزا صاحب؟ وائی وی آر گیونگ ہم دیٹ مچ امپورٹینس؟ وہ کوئی رشی منی ہیں، وہ کوئی محدث ہیں، وہ کوئی اسلامک اسکالر ہیں، آپ انہیں کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں اور کس ڈیفینیشن کے بیسس پہ آپ انہیں اسلامک اسکالر کہہ رہے ہیں؟ کہنا بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا، بتائیں۔ جی، یہ ایک بڑا زبردست سوال ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ پہلا سوال ہی رکھا کہ بھائی انجینئر مرزا کس چیز کا نام ہے، انجینئر مرزا کیا شے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جیسے انجینئر مرزا اکثر جملے میں ہاں بابے شے کوئی نہیں، یعنی انجینئر مرزا کیا آیا کوئی شے ہے یا نہیں ہے، یا کوئی بھی شے نہیں ہے۔ تو میں اس کو تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے موقع دیں۔ دیکھیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب 18 سے 19 سال سے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ ایکچولی وہ پیشے سے عالم دین نہیں ہے، یہ خود وہ اپنی کئی پوڈ کاسٹوں میں کہہ چکے ہیں۔ انہوں نے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن انہوں نے فرقہ واریت جیسی لعنت کے خلاف جب جہاد کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم دین ملاؤں سے نہیں سیکھیں گے۔ یہ جو آج کل کے گھسے پٹے ملا ہیں جنہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہم دین ان سے نہیں سیکھیں گے، ہم دین کو خود قرآن مجید کے اندر جا کر دیکھیں گے کہ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور قرآن مجید کے تراجم پڑھیں گے، بڑے بڑے محققین اور علماء کی تفاسیر پڑھیں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سامنے جو کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، صحاح ستہ کی، بخاری و مسلم کی، ہم اسے خود جا کر پڑھیں گے، اور اس کے ترجمے بھی ہوئے میں علماء نے کیے میں، پرانے ہمارے جتنے بزرگ ہیں، اور کئی لینگویجز میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ اور کئی احادیث کی کتابوں کے تراجم ہوئے میں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بزرگ بابوں نے ان 100-200 سالوں میں جو اسلام کا بیڑا غرق کیا اور اپنی تقلید کا حکم دیا ہے کہ ہماری تقلید کرو،
ٹھیک ہے؟ تمہیں قرآن ڈائریکٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، گمراہ ہو جاؤ گے معاذ اللہ. تمہیں حدیث ڈائریکٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام تو علماء کا ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ حدیث نہیں پڑھ سکتا، جبکہ امام بخاری امام مسلم اپنے فٹ نوٹس میں یہ بات لکھ کے جا چکے ہیں کہ یہ احادیث میں عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں. یعنی ایک عاقل شخص، ایک ذی شعور شخص جو ہے وہ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص طور پر مطالعہ کر سکتا ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے خود ریسرچ کی. جب ریسرچ کی تو ان کے دماغ کے پرخچے ہو گئے، بلاسٹ ہو گیا کہ میں جس مکتب بریلویت کو فالو کر رہا تھا وہ تو باطل ہے، ان کے بزرگوں کے نظریات باطل ہیں، انہوں نے جو اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے وہ سارا غلط ہے. اسی طرح وہ بریلویت سے انہوں نے اعلان برات کیا. پھر وہ دیوبندیت کے پاس گئے. دیوبندیوں کا بھی یہ حال دیکھا کہ وہ اپنے بزرگوں اور بابوں کی تقلید کروا رہے ہیں. اسلام کا ہے، قرآن مجید کی روشنی کا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر تو تقلید صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. تو انہوں نے دیوبندیت کو بھی چھوڑ دیا. پھر وہ اہل حدیث کے پاس آئے کہ اہل حدیث تو غیر مقلد ہیں، لیکن اہل حدیث کے اندر ناسبیت پائی جاتی تھی کہ وہ جناب بنو امیہ کے خلفاؤں کو انہوں نے آسمان پہ بٹھا دیا اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ کروایا، یعنی اہل البیت سے مقابلہ کروایا. تو انہوں نے کہا یہ تو اہل البیت کے حقیقی معنوں میں سچے مومن نہیں ہیں، ان سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ ناسبیت کو فروغ دے رہے ہیں. تو انجینئر مرزا نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اہل حدیثوں سے بھی اعلان برات کیا. اور پھر انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی تحقیق کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم دین اب ان موجودہ بابوں سے جو 100-150 سال میں گزرے ہیں یا یہ جو موجودہ علماء بیٹھے ان سے نہیں لیں گے. ہم ان کی اندھی تقلید کے قائل نہیں ہیں. ہم جو دین لیں گے وہ جو کتاب و سنت میں ہے، وہ جو قرآن مجید کے تراجم کے اندر ہے، جو اصل حقیقی ترجمہ علماء نے کیا، ہم اس سے دین لیں گے. اور جو دین بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی شریف اور المستدرک الحاکم فی صحیحین جو ہمارے اسلاف امت ہزاروں سال پہلے دین دے کے جا چکے، وہ ان اے ٹرو سینس دین صحیح ہے. تو اسی وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی تحقیق سے اور اصل اسلاف امت سے دین سیکھ کر مذہبی اسکالر بنے. وہ خود یہ کہتے ہیں میں تو انجینئر ہوں، میں کوئی مذہبی اسکالر تھوڑی ہوں. انہیں مذہبی اسکالر اس امت نے ٹائٹل دیا ہے. ہم اور آپ جیسے انجینئر محمد علی مرزا کے فینز نے ان کو یہ ٹائٹل دی ہے. انہوں نے کب کہا کہ مجھے مذہبی اسکالر کہو؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی بریلوی کو کافر کہتا ہے، بریلوی شیعہ کو کافر کہتا ہے، شیعہ دیوبندی بریلوی اہل سنت دونوں کو کافر کہتا ہے. یہ دونوں تو ایک دوسرے کی ڈگری کو کچرے کے ڈبے میں ڈالتے ہیں، بلکہ مسلمان بھی نہیں سمجھتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ انجینئر مرزا کی ڈگری ہونا کیا ان کے لیے معنی خیز ہے، جب یہ خود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، بات سننے کو تیار نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے. صحیح بات ہے. اور کتنے لوگ ہیں جیسے ہماری عام ڈگریوں میں بھی ہوتا ہے نا جنید بھائی، کوئی بندہ انجینئر ہوتا ہے تو بس نام کا انجینئر ہوتا ہے میری طرح سے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شعور اور عقل اس کو قریب سے اس کے گزرا بھی نہیں ہوتا. اسی طرح کے بہت سارے لوگ ہیں درس نظامی کر کے بالکل گھامڑ ہوتے ہیں، عقل بیچ کے کھائی ہوتی ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ وہ جوڑنے کے وہ توڑ ہی گئے ہوتے ہیں، ہے نا. تو ایسے کر کے سنائی ہوتا ہے. اچھا چلے ہم ان کو مان لیتے ہیں مذہبی اسکالر. بٹ اب آپ نے سٹارٹنگ میں کہا کہ کچھ بھائی عناصر ہیں جو کہ مسلسل وقتاً فوقتاً ان پر یہ قاتلانہ حملہ کر رہے. تو اب اشارتاً بات نہ کریں، مجھے سیدھا سیدھا بتائیں، آپ تو بہت گھسے ہوئے ان چیزوں میں، وہ کون سے عناصر جو بار بار یہ قاتلانہ حملہ کرتے ہیں، کون سے؟ جی 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 فہد بھائی، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ بڑے حساس اور بڑے خطرناک سوالات کر رہے ہیں. اور میں کیونکہ حق بجانب بات کرتا ہوں، میں کسی مکتب فکر سے نہیں ڈرتا، چاہے کوئی بھی تنظیم ہو، جو بات حق پر مبنی ہے وہ بیان کروں گا. دیکھیں، میں نے تقریباً تمام مکاتب فکر کے علماء سے انٹرویوز کیے میں، اور بڑے بڑے نام آپ میرے چینل پر دیکھ چکے ہیں، جنید رحمان آفیشل پر. تو آپ اور میں خود بھی اپنی تحقیق عوام الناس کے آگے پیش کرتا رہتا ہوں. بات سمپل یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کس مکتبہ فکر کی سب سے زیادہ دشمنی ہے میں بتا دیتا ہوں. دیوبندی انجینئر محمد علی مرزا سے اختلاف رکھتا ہے، دشمن نہیں ہے. شیعہ انجینئر محمد علی مرزا سے اختلاف رکھتا ہے، دشمن نہیں ہے. اسی طرح جماعت المسلمین اور اہل حدیث بھی انجینئر محمد علی مرزا سے شدید اختلاف رکھتے ہیں، دشمن نہیں ہے. دشمن صرف ایک ہی جماعت ہے،
وہ ہے بریلوی مکتب فکر کی خاص آف شوٹ, ٹھیک ہے, اور اس کا نام ہے ٹی ایل پی. جو بات بالکل میں کلیئر بتاؤں, چونکہ وجہ یہ ہے کہ بریلوی مکتب فکر کے اندر ایک خاص طبقہ ہے جو متشدد طبقہ ہے, جو تشدد کرتا ہے, اور اس نے اسلام کو جس طرح پریزنٹ کیا ہے وہ متشدد طبقہ ہے, تشدد کی بنیاد پر. اور انہوں نے اسی طرح یہ قانون جو ہے, جو 295C توہین رسالت کا قانون ہے, وہ ماضی کے جرنیل کے ساتھ مل کر اور تمام جو دیگر مکاتب ہیں جس میں خاص طور پہ شیعہ ہیں, ان کو پیچھے کر کے جو ہے وہ 295C جو ہے وہ 80s میں جو ہے وہ فلاں جرنل کے دور میں جو ہے وہ پاس کروا دیا اور کہہ دیا کہ جو گستاخ رسول ہو اس کو اڑا دو, ٹھیک ہے, نہیں اس کی سزا موت ہے. میں اس قانون کی مخالفت نہیں کرتا, قانون بالکل ٹھیک بنا ہے, لیکن بات کیا ہے کہ اس متشدد طبقے نے کیا کیا. آپ دیکھیں نا, میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک فلاں مفتی جو ہے اس نے پنڈی کی مسجد میں بیٹھ کر کہا وہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے اور یہ گستاخ رسول کو جو اڑا دیا جائے. تو اس میں سے کیا ہوا, ایک کم ذہن شخص ممتاز قادری صاحب اٹھتے ہیں اور وہ سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کر دیتے ہیں. کوئی ایویڈنس نہیں, قانون کو ہاتھ میں لے لیا گیا اور قتل کر دیا گیا. اسی طرح ماضی میں سری لنکا کو ہیرو بنا دیا گیا بھائی. اور مزے کی بات ہے, انہی حضرت نے میری پوڈ کاسٹ میں آ کے کہا کہ جو اس طرح گستاخ رسول کی گردن اڑا دے اس کی معافی ہے, ٹھیک ہے, اسے تو صحرا پہنا, اس کو سزا بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ اندازہ لگائیں. نام لیں, کس نے کہا ہے؟ چلیں, یہ ہمارے ہر دل عزیز حنیف قریشی صاحب نے میری پوڈ کاسٹ میں کہی تھی. اچھا, حنیف قریشی صاحب اوپنلی کہا کہ جو قانون کو اس طرح سے ہاتھ میں لے اور وہ کھڑکا دے. جی ہاں, وہ انہوں نے اس لیے کہا, ہمارے قابل احترام ہے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, علمی شخصیت ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے بات چونکہ غلط کی ہے, بس اللہ اس کے لیے ان کو معاف کرے. بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں, توہین رسالت کی سزا دینے کا حق حاکم وقت کو ہے یا جج کو ہے. آپ بطور پاکستانی, بطور سٹیزن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایف آئی آر کروائیں گے. آپ خود چھرا چاقو لے کر یا پسٹل لے کر یا گن لے کر جو ہے وہ علمبردار نہیں بن جائیں گے اسلام کے, کہ آپ کسی بھی شخص کو جو ہے بغیر گواہوں ثبوتوں کے دلیل کے جو ہے اڑا دیں. بھائی اس شخص کو اس ملزم سے بھی تو پوچھا جائے گا کہ عدالت کے اندر کہ بھائی کیا آیا, تم گستاخ ہو یا نہیں ہو, تم نے جملے کیا کہے تھے. آپ نے اس کا بیانیہ سنا نہیں ملزم کا, اور خود ہی اس سامنے والے شخص کو پھڑکا دیا. یہ ظلم ہے, زیادتی ہے, یہ اسلام کو, مذہب کو بدنام کرنا ہے. اسی وجہ سے کفار جو ہے ہم سے ڈرتے ہیں. یہ بڑا متشدد قسم کا اسلام بریلی مکتب فکر شو کر رہا ہے. تو سر بات یہ ہے. صحیح ہے. اچھا, یہاں پہ اس کا صرف ہاں ہمیں بتائیے گا, ایگزیکٹلی یہی چیز غازی علم الدین کے کیس پہ بھی میپ نہیں ہوتی, سیم بات ہے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, میں کوڈڈ ورڈز میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, بٹ میں نے ایسے کہا کہ یہ سیم اینالوجی ہے. اچھا چلیں, آپ نے یہ بتا دیا کہ اسپیسیفکلی آپ نے نام دیا ٹی ایل پی کے لوگوں کو ایشو ہے. اب کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ دشمنی کی وجہ کیا ہے, ایسا کیا کہا ہے انجینئر مرزا صاحب نے کہ ٹی ایل پی والوں کو بہت زیادہ اس سے تکلیف ہو رہی ہے, یہ بتائیں. جی دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, صرف ٹی ایل پی کو مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری بریلوی مکتب فکر کو مسئلہ ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب ہیٹ آف دا مومنٹ سٹارٹ ہوتا ہے نا, تو پھر جو کچے ذہنوں کے لوگ ہیں, کچے ذہنوں کے جو متشدد قسم کے لوگ ہیں, دیکھیں آج کے نوجوان کو پوائزنائز کرنا پیسے دے کر یا اس کو جنت کی حوریں دکھا کر, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ماضی میں پاکستان میں ایسے کئی دہشت گردوں کو تیار کیا گیا اور انہیں مجاہد بنایا گیا کہ بھائی تم جاؤ افغانستان میں جہاد کرو, جنت کی روح تمہارا انتظار کر رہی ہے, وہ بڑی بڑی آنکھوں والی, خوبصورت بڑے بڑے بالوں والی تمہیں حور ملے گی, جنت سامنے ہے, اللہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں, رسول تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اس چکر میں آپ نے اپنی قوم کے کئی نوجوانوں کو جو کچے ذہن کے تھے مروا دیا جہاد کے نام پہ. تو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان جو کچے ذہن کے مسلمان ہوتے ہیں, جن کے پاس اسلام کی صحیح تعلیمات نہیں ہوتی, انہیں پوائزنائز کرایا جاتا ہے, انہیں ویپن چلانا سکھایا جاتا ہے اندرونی طور پر, اور ان کو تیار کیا جاتا ہے, جاؤ یہ دیکھو یہ اسلام کا دشمن ہے, یہ یزید ہے, ٹھیک ہے, یہ ابی بن خلف ہے, اس کو مار دو, ٹھیک ہے. تو یہ حال میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت بریلوی مکتب فکر جو ہے وہ انٹرنیشنلی بدنام ہو رہا ہے. میری
बरेलवी मकतब फिक्र से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मैं कहता हूं कि बरेलवी मकतब फिक्र में जो ऑफशूट तबका है टीएलपी का, इसे रिमूव किया जाए, क्योंकि इस मुतशद्दिद तबके ने प्रॉब्लम क्या क्रिएट की है, ये हर चीज में गुस्ताखे रसूल की सजा मौत, ठीक है। आप माजी में देख लें, टीएलपी के जो मरहूम थे मौलाना रिजवी साहब, खादिम हुसैन रिजवी साहब, आप उनकी तकरीरें सुने, कितनी मुतशद्दिद किस्म की बात करते थे, ऐसी वहशियाना गुफ्तगू करते थे। जुनैद भाई, मेरी रिक्वेस्ट है उनके बारे में बात ना करें, क्योंकि पर्दा में ठीक है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में ज़ेब नहीं कर, उनके बारे में नहीं बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं छोड़ देता हूं। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं आपसे यहाँ से डिसएग्री। आपने कहा ना कि मुझे टीएलपी से नहीं, पूरे बरेलवी मकतबा फिक्र से इस बात की तरफ, मुझे नहीं लगता कि सारे के सारे बरेलवी भाई मुतशद्दिद किस्म की जहनीत रखते होंगे। मेरे करीबी बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं, तो सबके अंदर जनरली इस तरह की तालीम नहीं दी जा रही है, खास स्पेसिफिक उसके अंदर सब सेक्ट है। देखिए बारे में देखिए मैं आपको इसकी एक मिसाल दूंगा कि गेहूं के साथ हमेशा गुण भी पिसता है, और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, याद रखिएगा कि अगर कोई मुसलमान, ठीक है, अगर कोई फला हरकत करते हुए पकड़ा जाएगा तो पूरी मिल्लत बदनाम होती है, ये प्रॉब्लम है। अगर कोई पाकिस्तानी चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा यूरोप के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, पूरे पाकिस्तान की बदनामी होती है, इवन ग्रीन पासपोर्ट की बदनामी होती है। तो इसी तरह मैं भी यही बात कह रहा हूं कि ये जो मुतशद्दिद तबका है, इसने इतना बरेलवी मकतब फिक्र को बदनाम कर दिया है कि अब हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो बरेलवियों से बात करते हुए डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यार खुदा ना खास्ता हमने किसी बात पे कोई तनकीद कर दी, या हमारी कोई स्लिप ऑफ टंग हो गई, या कोई ऐसा मिसाल के तौर पर तनकीदी गुफ्तगू हो गई, तो ये हमें कत्ल ना कर दे, या हमें मारने ना शुरू कर दे। माजी में जुनैद जमशेद साहब के साथ क्या हुआ, बरेलियों ने मारा ना। जुनैद जमशेद साहब इतने सॉफ्ट स्पोकन मुसलमान थे, इतने सॉफ्ट स्पोकन आदमी थे, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला के मुतालिक स्लिप ऑफ टंग हुई, वीडियो में माफिया हैं, बरेलवी मकतब फिक्र के लोगों ने तशद्दुद किया, एयरपोर्ट पे मारा है, वीडियो यूट्यूब पर चली हुई है, सर आपके सामने रिजल्ट है। बड़ा दिल रोता है वो वीडियो देख के। और लेट मी करेक्ट, वाज नॉट अ स्लिप ऑफ टंग, जो भी उन्होंने बात की थी, रेफरेंसेस उसके मौजूद थे। अब वो ऑथेंटिक है कि नहीं, ये बातें अब रोते रहे बैठ के, मगर जो उन्होंने बात की थी अपनी तरफ से नहीं। जी सर। जी, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि देखें, उन्होंने इस चीज की माफी तो मांगी ना कि भाई मेरा मकसद हजरत आयशा की तौहीन नहीं था, ठीक है, उन्होंने एक वाकये को नकल किया। अब बात यह है कि अगर आपके बुजुर्ग जो हैं, जो माज़ल्ला चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा लिखवा के चले गए, अशरफ अली रसूलुल्लाह का कलमा लिखवा के चले गए, और आप उसकी तावील करते हैं, इस कुफरिया अल्फाज की आप तावील करते हैं, ठीक है, आप अपने बुजुर्गों से ऐलान बरात नहीं करते, चाहे वो देवबंदी हो, अशरफ अली रसूलुल्लाह वाली पार्टी हो, चाहे बरेलवी हो, ठीक है, आप कहते नहीं ये चिश्ती रसूलुल्लाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से साबित नहीं है, ठीक है, और अशरफ अली रसूलुल्लाह मौलाना अशरफ अली तानवी से साबित नहीं है। अगर साबित नहीं है तो आपने उन किताबों को रिमूव क्यों नहीं करवाया? आप इन जुमलों से, इन कुफरिया इबारतों से मुकम्मल तौर पर ऐलान बरात क्यों नहीं करते? आप नहीं करते हैं, आप इसकी तावील करते हैं। तो यही तो बात हम समझाना चाह रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर जो है अब आपको मैं एक और मिसाल देता हूं। पीर अफजल कादरी बरेली मकतब फिक्र के थे। पीर अफजल कादरी ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को वाजिबुल कत्ल करार होने का फतवा दिया। इतना मुतशद्दिद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि वाकई किसी ने वाजिबुल कत्ल करार दिया? जी, आप यूट्यूब पे जाइए, आप फेसबुक पे जाइए, पीर अजमल कादरी मरहूम चले गए दुनिया से, कहा इंजीनियर मिर्जा वाजिबुल कत्ल है, गुस्ताखे रसूल है। क्यों भाई? अगर एक मजहबी स्कॉलर बैठकर जो है, बेशक वो कंट्रोवर्शियल हो, अगर एक मजहबी स्कॉलर बैठकर जो है वो दीन इस्लाम के हकायक पेश कर रहा है, वो बातें जो ऑन बुक्स रिकॉर्ड हैं, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपको किस बात की तकलीफ? आप कह रहे वाजिबुल कत्ल है, कैसे वाजिबुल कत्ल है? आप यकीन जाने मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो गए, ठीक है, और बरेलवी उलमा हो गए, उन्होंने कहा ये अजमल कादरी साहब ने बहुत मुतशद्दिद किस्म का बयान दिया है, ठीक है। तो मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं कि बरेलवी मकतब फिक्र बदनाम हो रहा है इन लोगों की वजह से। ये लोग बरेलवी मकतब फिक्र को रिप्रेजेंट करते हैं और बदनामी हो रही है। तो मेरी खुदारा गुजारिश ये है
کہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے آپ بریلوی مکتب فکر کو لیڈ کرتے ہیں, آپ ایسے متشدد لوگوں سے اعلان برات کیجئے, ایسی جماعت سے اعلان برات کیجئے جو بریلوی کو جو ہے بریلویت کو بدنام کر رہے. بریلوی تو رسول اللہ پر مر مٹنے والے ہیں, بریلوی تو رسول اللہ کے نام کا دم بھرتے ہیں, رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں, 12 ربیع الاول مناتے ہیں, ہم بھی 12 ربیع الاول مناتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود و سلام پڑھتے ہیں. یہ کیسے بریلوی آف شوٹ ہے جو رسول اللہ کے عاشقین کو بدنام کر رہے ہیں؟ ہم نے بریلویت ایسی نہیں دیکھی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے دراصل ان مکاتب فکر کی جو کفریہ عبارتیں ہیں, بقول انجینئر صاحب کے کہ میں نے ان کی منجی ٹھوکی ہے, جس کی وجہ سے یہ ان کے دشمن بنے ہیں, ان کی کفریہ عبارتوں کو ایکسپوز کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ میرے دشمن بنے ہیں. اور اب یہ ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ میری ویڈیو سے یہ چیزیں غلط کر کے اور ویڈیو کو کٹ کر کے ایکسپوز کرتے ہیں. یہ دیکھو انجینئر مرزا گستاخ رسول ہے, انجینئر مرزا جو ہے گستاخ صحابہ ہے, اس پہ 295A لگاؤ, توہین قرآن 295B لگاؤ, 295C لگاؤ. سر یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بریلوی مکتب فکر پر میں اس خاص طبقے پر جو ہے میں تنقید کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جنید بھائی, یہاں پہ میں تھوڑا سا نا, میرا ایک پرسپیکٹو یہ ہے, انجینئر صاحب نے جو میٹرز اٹھائے ہیں نا, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, میرے خیال میں ایک جنرل بریلوی کو بھی نہیں تھا پتا کہ ہماری کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے کسی مکتب میں کہیں اس چیز کو لٹرل میننگ میں نہیں تھا لیا جاتا, اور نہ ہی میں نے ان کی اس تنقید کے بعد کہیں ان کو دیکھا ہے کہ ہاں بھائی ہم کہیں چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کو اسی لٹرل میننگ میں لیتے ہیں کہ وہ رسول جو ہے نا وہ رسول اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب اس کا مطلب تو یہ صرف اور صرف کیا ہے, رسالت کا پیغام پہنچانے والا. وہ اس چیز کو ایز اے ناؤن لیتے ہیں اور وہ اس چیز کو ایز اے ورب کے طور پہ اگر لیتے ہیں تو میرے خیال میں اتنی ایون مفتی حنیف قریشی صاحب نے, انہوں نے بھی اس چیز کے بارے میں کلیریفیکیشن دی ہے اس میٹر کو لے کر کہ ہم اس چیز کو لیٹر اینڈ اسپرٹ اس طرح سے اس چیز کو نہیں مانتے جس طرح سے انجینئر صاحب لگے. پھر بھی انجینئر صاحب اپنی اس چیز سے باز نہیں آ رہے اس چیز کو چھیڑ دیں. دوسری بات, جنید بھائی آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب تنقید کریں, بالکل کریں, مگر ان کا لہجہ بالکل بھی کسی پڑھے لکھے بندے والا لہجہ نہیں. مجھے آپ اس دو باتوں پہ جواب دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ 100% غلط ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے جب میری لاسٹ پوڈ کاسٹ ہوئی تھی تو میں نے ان کے آگے یہی سوال رکھا تھا کہ آپ کا جو وے آف اسٹائل ہے اس سے عوام الناس کو اور ادھیڑ عمر کے لوگوں کو اختلاف ہے. تو انہوں نے ایک بڑے واضح بیان کیا تھا, میری پوڈ کاسٹ میں وہ چیز اپلوڈڈ ہے, آپ چینل پہ جا کے وہ پوڈ کاسٹ دیکھ سکتے ہیں, کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے اسٹائل سے آپ کو مسئلہ ہے تو آپ میرے اسٹائل کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ میں نے جو ہے ان بریلوی مکتب فکر اور دیوبندی مکتب فکر کی جو ہے وہ منجی ٹھوکی, یعنی منجی ٹھوکنے سے مراد یہ کہ ایکسپوز کیا ہے ان کے باطل نظریات کو. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھیے گا کہ جب کسی چیز کو پریزنٹ کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ ایموشنز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, ایموشنز بعض دفعہ بہت ویک ہوتے ہیں, لہجہ بہت سخت ہو جاتا ہے, لہجہ نرم بھی ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد کو سنا ہو تو ڈاکٹر اسرار احمد نے تو بعض معاملات میں جب قرآن مجید کی تشریحات پیش کی ہیں, ٹھیک ہے, وہ اتنے سخت لہجے میں کیے ہیں کہ اگر وہ آج کے زمانے میں کرتے تو ان پر 295C لگ جاتا یا 295B لگ جاتا, 295A لگ جاتا. لیکن چونکہ ان کے پیچھے دیوبندی جماعت بیٹھی تھی, ٹھیک ہے, تو ان کے انداز گفتگو کو, یا اس زمانے میں سوشل میڈیا اتنا پاورفل نہیں تھا, جو ہے انہیں ان کے معاملات ایکسپوز نہیں ہوئے. لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں بات سنیں, ہر آدمی کا وے آف اسٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا. کسی کا انداز سخت ہوتا ہے, کسی کا انداز نرم ہوتا ہے, کسی کا بہت میٹھا انداز ہوتا ہے. لیکن آپ کو اسٹائل سے مطلب نہیں ہونا چاہیے, آپ کو بات سے مطلب ہونا چاہیے, کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر حق بجانب کہہ رہا ہے تو اپنا لو, اور اگر باطل کہہ رہا ہے تو چھوڑ دو. بات کیا ہے کہ اصل میں ہم سائیکولوجیکل طور پر ڈسٹرب ہوئے ہیں کہ ہمیں جو ویڈیوز یا جو شارٹ کلپس نظر آتے ہیں اور جو ان کے مخالفین نے بنائے ہوتے ہیں, یہ دیکھو انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں, یہ دیکھو انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کے بارے میں. وہ جو کٹے ہوئے کلپس ہیں وہ ہمیں سائیکولوجیکل طور پر ڈسٹرب کرتے ہیں.
اور ہمیں ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ انجینئر صاحب نے غلط باتیں کی ہیں. اگر آپ ان کی کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ انجینئر صاحب بات غلط نہیں کر رہے. یہی تو وہ پرابلم ہے کہ عوام کنفیوزڈ ہے, اور اسی چیز کو کئی پوڈ کاسٹوں میں انجینئر صاحب نے کلیئر کیا ہے کہ میرے اللہ کے پیارے بندوں, میرے کلپس کو کاٹ کاٹ کے غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے, اور آج تو اے آئی کا دور ہے. ایون آپ دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب پر, جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں جنید بھائی, ٹھیک ہے آپ کی باتیں ساری اپنی جگہ پہ حق بجانب ہیں, مگر یہ میٹرز ہے ہی نہیں اٹھانے والے. میٹر وہ اٹھانے چاہیے انجینئر صاحب کو جن کی وجہ سے امت کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہو, ٹھیک ہے نا. ضرورت تھی امت کو جوڑنے کی, انجینئر صاحب لے کے آگے اختلافی مسئلے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ کا ریلیجیس بیک گراؤنڈ کیا ہے, بٹ میرا گمان ہے کہ شاید آپ دیوبند فیملی سے تعلق رکھتے ہو, شاید, آئی ڈونٹ نو, ٹھیک ہے. میرا تعلق دیوبند فیملی سے ہے پیچھے, ٹھیک ہے, بٹ آئی ہیو ناٹ سبسکرائب ٹو اینی سیکٹ سو فار, ٹھیک ہے. لیکن مجھے نہیں تھا پتا المحند المفند کوئی کتاب ہوتی ہے, اس میں کوئی کچھ الٹی سیدھی فضولیات لکھی ہوئی, ٹھیک ہے. یار ہمیں یہ باتیں بتا کے جس چیز کی طرف نہ ہمارا کوئی دھیان ہے نہ ہمیں کوئی لینا دینا ہے, بلکہ وہ پیچھے کہیں لائبریری میں پڑی ہوئی ہے, کیڑے کھا رہے ہیں ان باتوں کو اچھال اچھال کے اختلافی موضوع کو آگے لے کر آنا ہے. چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, کسی بریلوی سے سر میری 35-36 سال عمر ہوگی, میں نے آج تک یہ باتیں نہیں کی سنی جن کو انجینئر صاحب اچھال کے ایک فضول میں اپنے خلاف جو ہے نا ایک پروپیگنڈا انہوں نے کریٹ کر لی. ڈونٹ یو فیل اٹ واز اے نان ایشو جس کو اٹھا لی انہوں نے؟ دیکھیں میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنی تعلیمات میں جو سب سے پہلے جس چیز کا آغاز کیا وہ عقیدہ توحید ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ اگر جس مسلمان کی عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے اس کے سارے معاملات باطل ہیں. سب سے پہلے توحید کا ٹھیک ہونا ضروری ہے, اور انہوں نے نعرہ بلند کیا قرآن مجید کی اس آیت سے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا جب قرآن واضح ہے تو پھر کیوں بریلی مکتب فکر کہہ رہا ہے یا محمد مدد, یا علی مدد, یا غوث اعظم مدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, یا معین الدین چشتی مدد, یا فلاں بابا مدد. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ کھلا شرک ہو رہا ہے. اور آپ بزرگوں کے مزاروں پہ جا کے دیکھیں سجدے ہو رہے ہیں, بدترین شرک ہو رہا ہے, بدترین شرک. اور اس شرک کے اندر اور دیوبندیت بھی کہ کچھ پارٹ کچھ آف شوٹ انوالو ہے, اور بریلوی تو ہے ہی ہیں. اور پھر اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید. آپ مجھے بتائیے کہ جب انجینئر مرزا نے دیکھا کہ یار ان کی عقیدہ توحید بریلویوں کی ٹھیک نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مکتب میں بہت سارا گند بھرا ہوا ہے. پھر جب انہوں نے آہستہ آہستہ سرچ کیا تو انہوں نے دیکھا یہاں تو انہوں نے بزرگوں نے اپنے نام کے کلبے پڑھا ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے انجینئر مرزا نے نہیں کہا کہ میں بریلوی مکتب فکر کے خلاف ہوں یا میں کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو نظریات ہیں اگر میں نے عوام کو نہیں بتائے تو عوام قرآن و سنت کو چھوڑ کر, قرآن مجید کی حقیقی تعلیمات کو چھوڑ کر بخاری اور مسلم اور جو ہمارے اصل اسلاف امت ہیں, جو ہمارے صحابہ ہیں, امہات المومنین ہیں, اولیاء اللہ ہیں, جو اصل ہیں, جنہوں نے دین میں کنٹریبیوشن کیا ہے, انہیں چھوڑ کے یہ ان بابوں کی طرف چلے جائیں گے. تو پھر انہوں نے اس چیز کو عوام کے آگے رکھا. اب تعویل کیا کی جا رہی, دیکھیں 2009 کے اندر مفتی حنیف قریشی صاحب نے خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے, خود دفاع کیا ہے اور تعویل کی ہے, اور دیوبندیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے, اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگے ہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. انجینئر صاحب کا مقصد فساد اور فتنہ نہیں ہے, قرآن و سنت سے جوڑنا ہے. دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ میں مولویزم کو نہیں مانتا, ہر مسلمان میں ایسی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکے, اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے. آپ کو ہر وقت ملا کی ضرورت ہے؟ ملا فساد فی الارض ہے, ملا فسادی ہے. اور یہ میں آپ کو حقیقت کی ایک بات بتا دوں, آج کا نوجوان داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ ملا کی دہشت گردی کی وجہ سے.
میں بہت سخت الفاظ یوز کر رہا ہوں. حالانکہ ٹھیک ہے دیکھیں داڑھی میں اسلام نہیں ہے, اسلام میں داڑھی ہے. آپ بغیر داڑھی رکھ کر بھی اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں, جس کی سب سے بڑی مثال محمد علی جناح تھے, جس کی سب سے بڑی مثال خان لیاقت علی خان تھے, علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تھے. ٹھیک ہے, بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور گالیاں دی جا رہی ہیں, بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے. دیکھیں یہ جو کتابیں ہیں حسام الحرمین اور المحنت علی المفنت, انجینئر صاحب کا کوئی ارادہ نہیں تھا شرپسندی کا. انجینئر صاحب نے جب دیکھا کہ میں جب بریلوی تھا, دیوبندی بریلوی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے, تحقیق کی, اور جب وہ دیوبندیوں کی کتاب پڑھی تو بریلوی کا عقیدہ پتہ چلا, اور بریلویوں کی کتاب پڑھی تو دیوبندیوں کا عقیدہ پتہ چلا کہ یہ کئی سو سالوں سے یعنی انڈیا سے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اور حسام الحرمین میں احمد رضا خان فاضل بریلوی مرحوم نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا دیوبندیوں پہ اور اہل حدیثوں پر, اور وہ آج بھی قائم ہیں. اور با خدا میں اللہ کا نام لے کے کہہ رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں وہاں پر آج سے 4 سال پہلے میرے ساتھ ایک کولیگ تھے بریلوی. میں نے کہا سر جمعے کا وقت ہو گیا ہے, یہ سامنے مسجد ہے, نماز پڑھنے چلتے ہیں. فرمایا میں وہاں نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا, میں 4 کلومیٹر دور بریلویوں کی مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں گا. تو میں نے کہا کیا آپ بریلوی ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں بریلوی ہوں. تو میں نے کہا یہ سامنے والی مسجد والے کون ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ کافر ہیں. میں اللہ کا نام لے کے کہہ رہا ہوں کافر ہیں, یہ دیوبندی کافر ہیں. تو میں نے کہا بھائی کیسے کافر ہیں, یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. تو کہہ رہے ہیں آپ ایک کام یہ کریں, آپ اس مولوی سے لکھوا لیں, میں اس کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنے کو تیار ہوں, کہ اشرف علی تھانوی کافر, تقی عثمانی کافر, رشید احمد گنگوئی کافر, اور اسی طرح محمود الحسن دیوبندی کافر کہہ دیں, کیونکہ میرے بزرگ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے, امام اہل سنت نے ان کو کافر اعظم کہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہہ دیں میں دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہوں. تو میں نے کہا شیعہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, کیونکہ میں خود ایران میں شیعہ کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں, اور آپ نے میرے مکتب کی بات کی ہے, میں فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہوں, میں حنفی ہوں, میں کٹر حنفی ہوں, لیکن میں شیعہ کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتا ہوں. میں بذات خود بات کر رہا ہوں, میں دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتا ہوں, میں نماز پڑھتا بھی ہوں, بریلوی کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کو جائز سمجھتا ہوں, کیونکہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی جو خلیفہ راشد تھے, بخاری کی روایت کے مطابق میں ان کی سنت پر عمل کرتا ہوں کہ چاہے کوئی باغی اور بدعتی بھی کیوں نہ ہو, مصلحتاً آپ اس امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا ہے. تو یہ آج کے مولوی کیا چیز ہیں؟ جب عثمان ابن عفان نے کہہ دیا کہ جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور کہا کہ کیا آپ ان باغیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں؟ ہاں, اگر وہ نیکی کے کام کا حکم دے تو ان کے پیچھے نماز پڑھو, اور اگر کوئی برائی کرے تو چھوڑ دو. تو اب مجھے بتائیے کہ جب یہ لوگ خود آج کے دور میں بھی ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں, تو انجینئر صاحب نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا, بتایا کہ ان فرقوں کی حقیقت کیا ہے. اور آج بھی شیعہ سنی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. شیعہ شاید سنی کے پیچھے نماز پڑھ لے, لیکن سنی شیعہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. میں آپ کو آن ریکارڈڈ شیعہ سنی اتحاد پہ میں نے پروگرام کیا تھا آج سے 1 سال پہلے, تو میں نے ایک اہل سنت عالم کو بلایا, میں نام نہیں لے سکتا, ہمارے دوست ہیں, مصلحتاً برا مان جائیں گے تو پروگرام نہیں کریں گے, بریلوی ہیں وہ. ان سے پوچھا کیا آپ شیعہ کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں؟ اس نے کہا ہم دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے, ہم اہل حدیث کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے. آج کے دور میں کہہ رہا ہوں, پچھلے سال کا پروگرام ہے, اور شیعہ کے پیچھے تو قطعی نہیں. اب شیعہ سے میں نے پوچھا کیا آپ اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں؟ کہہ رہے ہمارے مراجع مرحوم امام خامنائی اور سیستانی صاحب رحمت اللہ علیہ دعوت برکاتوں میں عالیہ, یعنی سیستانی صاحب تو زندہ ہے, اور خامنائی صاحب جو ہیں وہ رحلت فرما چکے, ان کی شہادت ہو گئی ہے. ان کا فتویٰ اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. تو یہ مسائل آج بھی ہیں, یہ مسائل آج بھی ہیں. تو انجینئر صاحب کا میں یہاں بیٹھ کے دفاع نہیں کر رہا,
کہ میں ان کا کوئی مقلد ہوں یا انہوں نے مجھے کوئی پلانٹ کیا ہے کہ فہد کھوکر کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں جا کے اور میری تعریفوں کے پل باندھ لیں اور مجھے درجہ پیغمبر پہ معاذ اللہ پہنچا دے. خدا کی قسم میں نے خود آپ سے کانٹیکٹ کیا اور میں نے کہا یہ جو 13واں قاتلانہ حملہ ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا پر, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. کسی اسکالر پر قاتلانہ حملہ کروانا, اسے قتل کروا دینا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے دلیل کا جواب دلیل سے دو. آؤ آن کیمرہ آؤ, بات کرو. صحیح بات ہے. اچھا چلے یہ بتائیں مجھے, یہ گستاخ رسول کیسے انجینئر صاحب, ان پہ یہ الزام ہوتا ہے نا, یا وہی لاسٹ ٹائم والے میٹر کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں یا کوئی اور بھی وجہ؟ جی جی, آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر جو اگست کے مہینے میں 295C کا جو مقدمہ لگا تھا, وہ ان کی ایک پوڈ کاسٹ تھی جس میں انہوں نے ایک خاص جو عبارت تھی, کہ میں وہ عبارت اس لیے کوڈ نہیں کر سکتا کہ ہمارے کہیں پوڈ کاسٹ پر پابندی نہ لگ جائے. انہوں نے کہا تھا ایک نقل کفر جو ہے وہ انہوں نے نقل کیا تھا, اور نقل کفر نقل کرنے کی وجہ سے, یعنی عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں اسے انہوں نے بیان کیا کھل کے, ٹھیک ہے, میاں عمران ارشد کے پوڈ کاسٹ میں. اب اس چکر میں ان پہ 295C کا مقدمہ جو ہے, ایک عمیر قادری نام کا کوئی شخص ہے, وہ بھی بریلوی مکتب فکر کا ہے. اب دیکھیں بدقسمتی, دیکھیں بریلوی مکتب فکر ہی انجینئر صاحب کا دشمن ہے. بھائی دیوبندی ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوا رہا؟ مفتی طارق مسعود صاحب پر جو ہے وہ توہین رسالت کا جو مقدمہ کٹوایا, کس نے کٹوایا؟ وہ بیچارے کئی مہینے تک کینیڈا میں بیٹھے رہے محصور ہو کر, کہ ان کے, ٹھیک ہے, ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گئی تھی. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی توہین نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ امی تھے, یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو اب اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو توہین ہو گئی. آپ یقین جانے مفتی طارق مسعود کی جو نارتھ کراچی میں مسجد ہے, اس کے آگے جو تھانہ بنا ہے, وہاں بریلویوں نے بڑا احتجاج کیا ہے, کچی ایف آئی آر کٹوائی ہے. جی سر, اور ایف آئی آر کٹوانے والے, احتجاج کرنے والے اور مفتی طارق مسعود کو واجب القتل کہنے والے کون؟ بریلوی. تو گھوم پھر کے یہ بریلوی آف شوٹ ہی آ رہی ہے. میں شروع سے لے کر اب تک کہہ رہا ہوں سارے بریلوی برے نہیں ہیں, نہ میں سارے بریلویوں کو رپیٹ رہا ہوں, لیکن ان لوگوں کی وجہ سے, ان متشدد لوگوں کی وجہ سے بریلی مکتب فکر بدنام ہو رہا ہے. طارق مسعود صاحب کی زندگی سمجھ لیں اس وقت ونربل ہو گئی تھی. پھر مفتی تقی عثمانی صاحب نے, مفتی عبد الرحیم صاحب نے جامعۃ الرشید کے مفتی منیب الرحمان کو پیغام بھیجا, پھر وہ ٹی ایل پی والوں کو ٹھنڈا کرایا گیا. پھر طارق مسعود صاحب کراچی آتے ہیں, پھر ان کو باحفاظت بلٹ پروف گاڑی میں جامعۃ الرشید کے سربراہ مفتی عبد الرحیم صاحب لینے آتے ہیں, اور پھر ان کو کراچی ایئرپورٹ سے باحفاظت لیا جاتا ہے. سر یہ حال ہے یہاں پہ. تو طارق مسعود کو بھی نہیں چھوڑا. اب آئیں ڈاکٹر اسرار پہ. ڈاکٹر اسرار کو برا بھلا کہنے والے, گمراہ کہنے والے کون؟ سر بریلوی. پھر آپ کہیں گے گم کیا آ گیا. ڈاکٹر ذاکر نائک, ڈاکٹر ذاکر نائک کو طبقہ, یہ طبقہ کیا کہتا ہے؟ یہ مسلمان نہیں, انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. 2022 کا پروگرام ریکارڈڈ ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم کا, بول ٹی وی پر رمضان ٹرانسمیشن میں, جب ان کا تنازع ہوا تھا اہل حدیث عالم قاری خلیل الرحمان سے, اور وہ حضرت علی کے مسئلے کو بیان کر رہے تھے, تو انہوں نے ذاکر نائک پہ بات کی تھی. کیا کہا تھا؟ ذاکر نائک مسلمان نہیں, سوری مسلمان ہے ہی نہیں, وہ تو انسان کہلانے کے قابل نہیں. کس نے کہا تھا؟ مولانا کوکب نورانی نے. کس مکتب فکر سے تعلق ہے؟ بریلوی. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ پر زندیق ملحد ہونے کا فتویٰ کس نے لگایا؟ بریلوی مولوی نے. تو سر یہ بریلوی مولانا کسی کو نہیں چھوڑتے. تو میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے بریلوی مسلمان بھائیوں سے محبت کرتا ہوں, لیکن تاریخ آپ کی بڑی بری ہے. انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. تاریخ سبھی کی بری ہے, تاریخ کسی کی بھی اچھی نہیں ہے, بٹ کچھ جگہوں پہ فہد بھائی آپ کا انجینئر محمد علی مرزا سے لاکھ اختلاف ہو, کیا انجینئر مرزا پر قاتلانہ حملے کی آپ مذمت نہیں کرتے؟ نہیں, میں 100% بھائی جان مذمت کرتا ہوں. میں اس کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی میں نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. میں جو باتیں جو جتنی کر رہا تھا وہ اس لیے تھا کہ
انجینئر صاحب اگر تھوڑا سا اپنا وے آؤٹ تھوڑا سا بدل لیں یار، ٹھیک ہے، جی ایک چیز ہوتی ہے نا جی کہ میں جی جی جنید کو اگر میں کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں تو پہلے مجھے جنید کو لسننگ موڈ کے اندر لانا پڑے گا. وہ جنید کو جب میں آتے ہی میں منہ پہ آتے ہی میں گالیاں بکنا شروع کر دوں، جنید میری بات کیا سنے گا؟ پہلے وہ جنید کو کہا جنید بھائی آؤ بیٹھو چائے پی، ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار ایک دفعہ ان کو لے کر تو آؤ، ان کو نرم تو کرو، ان کو اس چیز پہ تو لے کر. آپ ہر جگہ پہ یہی کریں گے سامبو پھر منجی ٹھوک گئی، اور یہ نارمل کلیچر اور یہ اسٹریٹجی سے جب آپ آؤ گے نا تو مجھے نہیں لگتا قیامت تک جو انجینئر صاحب کہتے رہتے ہیں یہ کبھی ان مسئلوں کو اس طرح سے حل کر پائیں گے. ہاں ان کو ویرلٹی بہت ملتے رہیں گے، مشہوریاں بہت زیادہ ہوتی رہیں گی. میرے خیال میں اگر ان چیزوں کا کوئی حل ہوتا نا تو اب تک حل نکل آتا. ٹھیک ہے نا، یہ اختلاف تھے ہیں اور آگے بھی رہیں گے. خیر میں نا ابھی جیسے آپ نے اگزامپل دیا طارق مسعود صاحب کا کہ وہ کینیڈا میں تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے جا کر جو ہے نا وہ کوارنٹین ہو گئے کچھ دیر کے لیے جب تک معاملات ٹھنڈے نہ ہو گئے. وہ اسی طرح سے آفتاب اقبال صاحب بھی جا کے باہر کوارنٹین ہوئے ہیں کہ حالات سازگار ہوں گے تو ہم واپس آئیں گے. ہاں جی. صاحب بھی چلیں گے اسی طرح سے. تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے اچھا عامر صاحب کو، میں شاید چلے جانا جی چاہیے باہر. میرے خیال میں آپ کیا کہتے جی جی اچھا چلیں میں آپ کی بات کرنے سے پہلے میں ایک چیز کا جواب دے دوں. ہیں؟ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ تعالیٰ کی اردو زبان ویک ہے، انہیں بولنے میں بہت بھی پرابلم ہوتی ہے. جی بالکل ایسے بریلوی مکتب فکر نے ان کی ایک ویڈیو کا غلط مطلب لیا جس کی وہ ایکسپلینیشن کئی بار دے چکے ہیں. جی وہ انہوں نے ان سے کسی نے سوال کیا کہ شرک کیا ہے، کیا ہم حضور سے اچھا مانگ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے ان کو جملہ ماننا یہی کہا ان تھا کو کہ ماننا حضور سے مانگنا حرام ہے. بریلویوں نے کیا اس کا اچھا مطلب نکالا حضور کو ماننا حرام ہے. اب کتنا غلط مطلب نکالا. صحیح یہی بات تو میں صحیح آپ سے بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو الفاظ کو پکڑ رہے ہیں ان الفاظوں کی وہ تعبیر خود پیش کرتے ہیں. میرا مقصد کسی صحابی رسول کسی پیغمبر کی توہین نہیں ہے. میں ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ بات کرتا ہوں. میری اگر آپ بات شروع سے لے کر آخر تک سنیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ میں نے رسول اللہ کی توہین نہیں کی، میں نے کسی پیغمبر کی توہین نہیں کی، میں نے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ایک بات کی ہے. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے توہین کے زمرے میں لے جائیں نہیں اور نہیں کہہ 295C کا قانون عائد کر دیں، ایک جھوٹا مقدمہ دائر کر دیں اور کہہ دیں گستاخ رسول سے مار دو. تو سر بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر گستاخ رسول اسی طرح مثال کے طور پر ان مولویوں کے کہنے پر جو ہے وہ پرچے کٹتے رہے اور لوگ اندر جاتے رہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہر دوسرے تیسرے بندے کو پھانسی ہوتی رہے گی. یہاں 295C کا جو قانون ہے نا، میں تو کہتا ہوں 295C کے قانون میں توبہ کی شق ایڈ ہونی چاہیے. آپ کہیں گے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسا کیوں؟ تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے. یہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے، یہ دیکھ لیں، توہین رسالت پر یہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے. اور اس ڈاکومنٹ کو میں نے جب میری ڈیبیٹ ہوگی مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ تو میں ان سے بات کروں گا کہ تاریخ اسلام میں جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور جن کا درجہ صحابیوں کا تھا اور جو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، مرتد ہو گئے، اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، واجب القتل قتل کر دو. ان حضرات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دور خلافت میں معاف کیا ہے. اب بولیں توبہ کی شق ہے نہیں ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مرتد کو معاف کر سکتے ہیں اور مرتد کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے اقوال موجود ہیں، شیعہ کتابوں میں درج ہیں کہ اگر کوئی شخص گستاخی کر جائے، ٹھیک ہے، اور اس کی گستاخی ثابت ہو جائے اور وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اس کے اسلام کو قبول کیا جائے، اس کی توبہ کو قبول کیا جائے. یہ ثابت ہے اس ڈاکومنٹ کے اندر، یہ پوری تحقیق ہے میرے پاس. شیعہ روایتیں بھی موجود ہیں، صحابہ کا عمل بھی موجود ہے، سیرت بھی موجود ہے. اور آپ کو میں چلے برکت کے لیے ریفرنس بھی بتا دیتا ہوں. آپ الاستیاب پڑھ لیجئے، صحابہ کرام کی سوانح نگاری اوتھنٹک کتاب ہے، ٹھیک ہے. الاستیاب پڑھ لیں، الاصابہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. ان میں آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی اور اوتھنٹک ریفرنسز ملیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گستاخوں اور مرتدوں کو معاف کیا اور ان کے اسلام کو قبول کیا ہے.
اور اہل البیت نے بھی قبول کیا ہے. تو میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. دوسری بات, آپ کا جو سب سے اہم سوال ہے, آپ نے کہا کہ کیا انجینئر صاحب کو پاکستان چھوڑ دینا چاہیے, یہ آپ کا سوال ہے؟ نہیں, میں ریکمینڈ کروں کہ چھوڑ دینا چاہیے, میں پوچھ نہیں رہا, میں آپ تائید کریں یا جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو مشورہ ان کے وکیل نے بھی میری پوڈ کاسٹ میں دیا تھا, جو ان کے وکیل تھے حافظ ایوب طاہر صاحب نے, کہ میری پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ انجینئر صاحب کو ضمانت کے بعد فوراً پاکستان چھوڑ دینا چاہیے اور دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ ملک سے باہر کرنا چاہیے, اب وہ جہاں پہ بھی جائیں. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کا جواب دیا ہے. انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ جب میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے تو میں کیوں ملک چھوڑ کے جاؤں غامدی صاحب کی طرح. بھائی اگر غامدی صاحب ڈر کے اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے, میں تو اللہ کا مجاہد ہوں, میں رسول اللہ کا مجاہد ہوں, میں صحابہ کی سیرت پر عمل کرنے والا ہوں, اور میرا نام علی ہے, اور میں مولا علی کا علی ہوں, میں مولا علی کے غلاموں کا علی ہوں, میری زبان علی کی ذوالفقار ہے جو ان ملاؤں کی اور ان تکفیریوں کی جو ہے وہ علمی طور پر کاٹ کرے گا. یہ انجینئر صاحب کے الفاظ ہیں, میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. انجینئر صاحب کی جو آپ اندازہ لگا لیجئے جو زبان ہے وہ ایسی ذوالفقار ہے, وہ ایک ایسی ننگی تلوار ہے کہ جب وہ دشمن پر پڑتی ہے تو اس کے عمر ابن عبدود اور مرہب کی طرح دو ٹکڑے کر دیتی ہے. تو انجینئر صاحب نے کہا میں کیوں جاؤں, مجھے اگر مرنا بھی پڑا نا, انجینئر صاحب کے الفاظ ہیں اپنی اکیڈمی میں کہ میری آن مائی ڈیڈ باڈی میں آخری دم تک ان تکفیریوں کا, جنہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کیا ہے, جنہوں نے اپنے نام کے بزرگوں کے نام کے کلمے پڑھائے ہیں, میں ان کے خلاف جہاد کرتا رہوں گا. اور آپ دیکھ لیں انجینئر صاحب کی ویورشپ کو فرق نہیں پڑا. انجینئر صاحب جب واپس آئے جیل سے, آپ یقین جانے پوری جہلم اکیڈمی کے باہر چورنگی تک, چوک تک, اگلی چوک تک سیدھے ہاتھ دور اتنا مجمع تھا. اور انجینئر صاحب کو آپ یقین جانیں, میں خود اس بات کا شاہد ہوں کہ انجینئر صاحب کے اتنے بڑے بڑے چاہنے والے, مر مٹنے والے ایسے لوگ ہیں, آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ ایسے تصویر کھنچواتے ہیں کہ جیسے وہ فلمی دنیا کے کوئی ٹام کروز یا شاہ رخ خان ہو, ایسے فینز ہیں. کیوں؟ اب میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. آپ نے اسٹائل کی بات کی نا کہ اسٹائل سے اختلاف ہے. سر وہ جب بات کرتے ہیں نا پیشن سے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت تھی نا کہ جب آپ غزوہ حنین میں آگے بڑھے تھے اور حضور میں جلال آیا تھا تو آپ نے ایک جملہ بڑا تاریخی کہا تھا, انا النبی لا کذب انا عبد المطلب, کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو یہ جو اپنے پیشن سے بات کرتے ہیں کہ میرے نبی صاحب کوئی نہیں, تیرے باب تشریح کوئی نہیں, یہ پیشن ہے. تو یقین جانے یہ پیشن ہے. جیسے ڈاکٹر اسرار احمد کا پیشن ہے کہ قرآن کی جب آیت پڑھتے تھے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ایک پیشن سے گفتگو کرتے تھے ڈاکٹر اسرار احمد. ذاکر نائک پیشن سے گفتگو کرتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں جوش خطابت میں طاہر القادری صاحب جب مولا علی کا ذکر کرتے ہیں, رسول اللہ کے گیسوؤں کا ذکر کرتے ہیں, کتنے جذباتی ہو جاتے ہیں. تو یہ پیشن ہوتا ہے, یہ سٹائل ہوتا ہے. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشن میں گفتگو کرتے تھے آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی, پھر دھیمی بھی ہو جاتی تھی, بلند بھی ہو جاتی تھی. یہ ایک انداز ہے. تو آپ کو انداز سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ کسی کو گستاخ رسول نہیں کہہ سکتے. اب یہ میں نے آپ کو انداز کاپی کر کے دکھایا ہے کہ دیکھیں ایک شخص کے انداز بیان سے اختلاف کریں, اس کے الفاظوں سے اختلاف کریں, خدا را سے گستاخ رسول نہ کہیں. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. صحیح بات ہے. میں آپ کی بہت سی باتوں سے ایگری کرتا ہوں اور بہت سی باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں اسٹل فیل کرتا ہوں کہ ایک چیز کو ہر بندے پہ ہر اسٹائل نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا. کچھ لوگ پیار کی زبان سے سمجھتے ہیں, کچھ لوگ گالی کی زبان سے سمجھتے ہیں. تو اپنی اسٹریٹجی ہر طریقے سے بندے کو میرے خیال میں چینج کر کے دیکھنی چاہیے. دیکھیں میں آپ کی ایک بات کہوں گا فہد بھائی, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. دیکھیں انجینئر صاحب نے دنیا میں ہر مسلمان کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے. ان سے بہت سارے لوگ خوش بھی ہوں گے, بہت سے ناراض بھی ہوں گے, بہت سے ان پہ تنقید کریں گے.
ان کا کام ہے دین اسلام کو پریزنٹ کرنا. اب اس کو کوئی مانے نہ مانے وہ اس کا دین اس کے ساتھ, لکم دینکم ولی دین. اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی یہ کام کیا, ڈاکٹر ذاکر نائک بھی یہ کام کر رہے ہیں, اور اسی طرح مولانا مودودی بھی کر کے گئے. اب ان کی جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت, کتنی تنقید ہوتی ہے, لیکن ان کے چاہنے والے بھی ہیں. تو آپ دنیا میں ہر انسان کو خوش نہیں کر سکتے. میری اور آپ کی اس پوڈ کاسٹ ریلیز ہونے کے بعد بھی کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو مجھے اور آپ کو برا بلا کہہ رہے ہوں گے, گالیاں دے رہے ہوں گے. آپ ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے, صحیح بات ہے, نہیں خوش کر سکتے. جنید بھائی وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے, ٹھیک ہے, اور خدا تعالیٰ آپ کو صرف حفظ و امان میں رکھے. اتنی اچھی باتیں کرنے والوں کو واقعی اس کے پیچھے لوگ پڑ جایا کرتے ہیں. تو آپ بھی کریں, آپ بھی ماشاءاللہ مجاہد ہے اس چیز کے. میں آپ سے بہت کچھ سیکھتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان رکھے. اور میری آڈینس سے گزارش ہے کہ جا کے جنید الرحمان صاحب کی بھی چینل کو جا کے سبسکرائب کرے, اور کوئی مشورہ ہو, کوئی گلا شکوہ شکایت ہو تو یار اس کو درگزر کرے. اور جو ہم لوگوں میں کامنالٹیز ہے نا, اس چیز کی طرف آ جائے. تعالیٰ اللہ کلمتی سوائن بیننا وبینکم, یہ ایک بیسٹ وے ہے جس کے ذریعے تمام تر جو ہے اختلافات ختم ہو جائیں گے. ہم اپنی کامن چیزوں کے اوپر آ جائیں نا تو یہود و نصارہ آٹومیٹکلی کچھ نہیں پڑے. تو دیٹ سائڈ اپنا بہت خیال رکھیے گا. جنید بھائی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.